اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو آدم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور ہم سارے انہی کی نسل ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں with real story of Prophet آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتی تھی۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ علم معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہ کرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی پر بیٹھوں گا اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور ان کو کہنے لگا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ میں ان کا خیر ہوا ہے۔ مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کے پھل کھا لیے تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئی اور وہ درخت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ اور پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کرا، اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ،
اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور پھر سے وہی پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر انہیں معاف کر دیا اور فرمایا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو، اور میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ نبیوں کی بات نہیں مانیں گے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا زمین پر رہنے لگے، ان سے ہی انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منائے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے۔